موسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام میرا عزیزو بنی اسرائیل کے ایک عظیم الشان نبی اور پیغمبر تھے۔ بہت ہی عجیب زندگی تھی حضرت موسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام کی۔ آپ اس زمانے میں پیدا ہوئے جب فرعون کو کسی کاہن اور نجومی نے یہ کہہ دیا تھا کہ تمہاری حکومت میں آنے والے 3 سالوں کے اندر بنی اسرائیل کے اندر ایک ایسا بچہ پیدا ہونے والا ہے جو تمہاری حکومت کے زوال کا اور تمہاری حکومت کے خاتمے کا سبب بنے گا۔ فرعون کو جب کاہن نے کہا کہ 3 سال میں بنی اسرائیل کے اندر ایک بچہ پیدا ہوگا جو تیری حکومت کو ختم کر کے رکھ دے گا، اب وہ کہاں چاہتا تھا اتنی بڑی حکومت، جو خود کو انا ربکم الاعلی کہتا تھا، صرف بادشاہی نہیں اپنے آپ کو خدا کہتا تھا، اور وہ بھی سب سے بڑا خدا۔ اب وہ کہاں خاموش بیٹھ سکتا تھا اس بات کو سن کر کہ کوئی بچہ پیدا ہو اور کل کا بچہ پیدا ہو کر وہ میری حکومت کو ختم کر دے۔ اس لیے اس نے بنی اسرائیل کے تمام گھرانوں میں پہرے لگوا دیے، اپنے فوجی بٹھا دیے ہر گھر کے باہر۔ جس بنی اسرائیل کی خاتون کے یہاں بھی کوئی مرد بچہ پیدا ہوگا اس کو فوراً ذبح کر دیا جائے۔ لڑکی پیدا ہوتی تھی اس کو چھوڑ دیا جاتا تھا، لڑکا پیدا ہوتا تھا اس کو مار دیا جاتا تھا۔ اور اس طرح 3 سال کے اندر کم و بیش اس نے 12,000 مرد بچوں کو قتل کروایا۔ اتنا بڑا ظالم بادشاہ تھا فرعون۔ لیکن اللہ کی شان دیکھیں، انہی 3 سالوں میں اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام کو پیدا فرمایا۔ اور جب موسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام پیدا ہوئے تو اللہ نے موسیٰ کی والدہ کو الہام کے ذریعے سے بتایا کہ دیکھو ہم تمہارے اس بچے کو آگے چل کر پیغمبر بنانے والے ہیں، اور اس کو تمہاری ہی طرف واپس لوٹانے والے، یہ ہمارا وعدہ ہے۔ ابھی تم صرف اتنا کرو کہ اس بچے کو ایک صندوق کے اندر بند کرو اور سمندر کے حوالے کر دو۔ موسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام کی والدہ نے جیسے ہی آپ پیدا ہوئے آپ کو ایک صندوق کے اندر ڈالا اور اللہ کے حکم کے مطابق جو ہے سمندر کے حوالے کر دیا۔ اب یہ سمندر جو ہے سمندر کی لہروں سے اور موجوں سے گزرتا ہوا آگے بڑھ رہا ہے۔ ساتھ ہی موسیٰ علیہ السلام کی والدہ نے ایک سمجھداری کا کام یہ کیا، موسیٰ علیہ السلام کی ایک بڑی بہن تھی، ان کو کہا کہ دیکھو بیٹا تم جو ہے سمندر کے کنارے کنارے چلتے رہنا، اور اس طرح سے چلنا کہ لوگوں کو پتہ نہ چلے کہ تمہاری صندوق پر نظر ہے، بس غافل سی بن کر چلتی رہنا اور دیکھتے رہنا، کبھی صندوق کی طرف دیکھتے رہنا یہ صندوق جاتا کہاں ہے۔ چنانچہ آپ نے صندوق کو سمندر کے حوالے کیا۔ آپ کی بہن صندوق کے ساتھ ساتھ ایک غافل سی بن کر ساتھ ساتھ چلتی رہی۔ بہت دور تک جانے کے بعد دریائے نیل میں سے ایک چھوٹی نہر فرعون کے دربار سے ہو کر گزرتی تھی۔ آپ کی بہن نے دیکھا کہ وہ صندوق اس نہر کی طرف چلا جاتا ہے۔ اب وہاں پر فرعون کے کچھ درباری تھے، فوجی قسم کے لوگ، انہوں نے جو ہے صندوق کو دیکھا، اٹھایا اور اٹھا کر دربار میں لے کر کے آئے، اور جو ہے صندوق کو کھول کر کے دیکھا تو دیکھا ایک چھوٹا سا بچہ اور مسکرا رہا ہے صندوق کے اندر۔ اب فرعون کہنے لگا میں اس بچے کو ذبح کروں گا، ہو سکتا ہے یہی وہ بچہ ہو جو بڑا ہو کر میری حکومت کا خاتمے کا ذریعہ بنے گا، میری ہلاکت کا ذریعہ بنے گا۔ لیکن اللہ کی شان، فرعون کی بیوی آڑے آ گئی، حضرت آسیہ رضی اللہ عنہا، کہنے لگی تمہارا دماغ کچھ خراب ہو گیا ہے، چھوٹا سا بچہ ہے، معصوم بچہ ہے، یہ تو اللہ نے ہمیں دیا، یہ تو گفٹ ہے، یہ تو اللہ کی طرف سے ہمارے لیے گفٹ ہے، دیکھو آج تک ہمارے یہاں کوئی بچہ پیدا نہیں ہوا، اللہ تعالیٰ نے ہو سکتا ہے بچہ اس لیے دیا ہو کہ ہم اس کو گود کا اپنا بیٹا بنا لیں، اس کو پال لیں، اسی کو اپنا بچہ بنا لیں، میں اس کو ہرگز قتل نہیں ہونے دوں گی۔ حضرت آسیہ آڑے آ گئی۔ اب شوہر کو بیوی کی ماننی پڑتی ہے، چہیتی بیوی تھی، بہت سمجھایا فرعون نے لیکن نہیں مانی، کہا کہ میں اس کو اپنا بچہ بناؤں گی، تم بناؤ نہ بناؤ میں اپنے پاس رکھوں گی، اپنا جو ہے اس کو منہ بولا بیٹا بناؤں گی، میں اس کو قتل نہیں ہونے دوں گی۔ اب وہاں پر جو ہے آہستہ آہستہ آس پاس کے لوگ بھی اکٹھے ہو گئے، بھیڑ لگ گئی
کہ بھائی فرعون کے محل کے اندر ایک صندوق کے اندر سے ایک بچہ پایا ہے، بچہ ملا ہے، اور بہت ہی حسین اور خوبصورت بچہ، صحت مند تندرست بچہ۔ آپ کی جو بہن تھی وہ بھی آہستہ آہستہ تماشائی بن کر محل کے اندر چلی گئی دیکھنے کے لیے۔ اب مسئلہ پیش آیا، موسیٰ علیہ السلام کو دودھ کون پلائے؟ کسی دائے کو بلایا، آپ نے اس کو بھی منہ نہیں لگایا۔ گائے کا دودھ پلایا، اس کو منہ نہیں لگایا۔ بھینس کا پلایا، اس کو منہ نہیں لگایا۔ اونٹنی کا دودھ پلایا، اس کو منہ نہیں لگایا۔ جس کا بھی دودھ آپ کو پلایا جاتا، آپ کسی کا بھی دودھ اپنے منہ کو نہیں لگاتے۔ تو یہ جو موسیٰ علیہ السلام کی بہن تھی، اس نے کہا کہ ہمارے محلے کے اندر ایک عورت رہتی ہے، مجھے لگتا ہے کہ اگر آپ اس عورت کو بلائیں اور اس کا دودھ پلائیں تو شاید یہ بچہ اس کا دودھ پی لے۔ اب فرعون نے کہا بھائی جلدی سے بلا کر کے لاؤ، بچہ بہت پریشان ہے، رو رہا ہے بھوک کی وجہ سے۔ اب یہ بھاگی گئی، اپنی والدہ کو بلا کر کے لائی۔ اب موسیٰ علیہ السلام کی والدہ آئی، جیسے ہی دودھ پلانا چاہا تو فوراً سینے سے لگ گئے اور دودھ پینا شروع کر دیا۔ اب فرعون کہتا ہے کہ دیکھو بی بی، آج سے تم ہمارے دربار میں رہو گی، تمہیں تنخواہ بھی دی جائے گی، غذا بھی دی جائے گی، سب کچھ عیش و آرام کی تمام چیزیں تمہیں ملیں گی، اور یہاں رہ کر اس بچے کو پالو اور اس بچے کو روزانہ دودھ پلاؤ۔ آپ کی والدہ نے کہا نہیں، میرے سے یہ نہیں ہوگا، میں اپنا گھر بار چھوڑ کر یہاں نہیں آ سکتی ہوں، مجھے تو اور بھی اپنے گھر میں کام رہتے ہیں، اگر تم نے اپنے بچے کو دودھ پلانا ہے اس کو میرے پاس چھوڑ دو، اور ہفتہ 10 دن میں جب بھی تمہارا دل کرے اس کو لے کے آ جاؤ، یا وہیں پر دیکھ کے آ جاؤ میرے پاس، باقی میں یہاں مستقل رہ کر یہ کام نہیں کر سکتی۔ اب بیچارہ اب فرعون کم بخت کرتا تو کیا نہ کرتا، کہا کہ ٹھیک ہے بی بی ایسا ہی کر لو۔ اب دیکھو اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو بھی لوٹا دیا، تنخواہ بھی لگوا دی، سرکاری تنخواہ، سرکاری وظیفہ بھی ملنے لگا، عیش و آرام بھی ملنے لگی، اور جو ہے ایک عزت بھی مل گئی کہ بھائی بادشاہ کا بچہ ہے اور یہ عورت اس کو دودھ پلاتی ہے۔ اس طریقے سے اللہ تعالیٰ نے اپنا وعدہ پورا فرما دیا، اور موسیٰ علیہ السلام اپنی ماں کا دودھ پیتے رہے، اور اس طریقے سے اپنی ماں کی گود کے اندر ہی موسیٰ علیہ السلام پرورش پاتے رہے۔ نبی